وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں بنایا اور پھر ہم نے تمہیں صورت دی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بیان کیا. جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے قرآن نے انداز مختلف اختیار کیے ہیں. اس میں ہر دفعہ یہ واقعہ سننے میں ایک نیا لطف آتا ہے، ایک نئی علمی نکات سامنے آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور دنیا اس میں عقلیں مار رہی ہے، دماغ استعمال کر رہی ہے. ہم دنیا میں کیسے وجود میں آئے، سائنسدانوں نے اپنے نظریات پیش کیے. امکان کے درجے میں کوئی بھی مستند بات ابھی تک کسی نے بھی نہیں کی ہے سائنس کی دنیا میں، اور یہ ایسی چیز ہے جس تک سائنس پہنچ نہیں سکتی ہے. یہ اس کا تعلق ہے ہسٹری سے، تاریخ سے، اور ظاہر ہے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آ رہے تھے تو کوئی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا. قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ جو انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے وہ آدم سے ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہو گیا کہ اتفاق سے ایک انسان بندر سے وجود میں آ گیا ہو. اگر آپ اس نظریے کو مانتے ہیں نا تو آپ کی نظر میں انسان کا تقدس رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں وہ مقدس نہیں ہوتی. لیکن قرآن نے انسان کے تقدس کو بیان کیا، انسان کے مقدس ہونے کو بیان کیا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ارادے کا نتیجہ ہے. باقاعدہ پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، فرشتوں سے کو بتایا اللہ نے، پھر انسان کو پروٹوکول دیا گیا، فرشتوں کو، جنات کو حکم دیا گیا سجدہ کرو. انہوں نے انکار کیا. جس نے انکار کیا، جس شیطان نے، اس کے کو کیا شدید سزا ملی ہے. یہ عزت انسان کو مذہب دیتا ہے، یہ عزت انسان کو دنیا پرست لوگ نہیں دیتے. وہ انسان کو ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ سمجھتے ہیں. تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو گیا جیسا تمہیں دنیا بیان کر رہی ہے. اور یہ واقعہ قرآن بھی بیان کرتا ہے. تمام آسمانی مذاہب اس میں متفق ہیں کہ انسان کی ابتدا آدم سے ہوئی اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. میں ایک چھوٹی سی عقلی دلیل دے کے بعد آگے چلتا ہوں. دیکھیے، ہم اگر آج دنیا میں آبادی دیکھتے ہیں 5 ارب سے زیادہ انسان ہیں. یہ بات ہمیں 100% معلوم ہے کہ آبادی کا گراف آپ جتنا پاس میں جائیں گے کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی آج اگر 5 ارب ہیں تو ظاہر ہے کل 4 ارب تھے، پھر 3 ارب تھے، پھر 2 ارب تھے، پھر 1 ارب ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا 50 کروڑ ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا 25 کروڑ ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا 1 کروڑ ہوں گے، پھر 25 لاکھ ہوں گے، پھر وہ ہوتے ہوتے 10 لاکھ، پھر 5 لاکھ، پھر 2.5 لاکھ، پھر 1 لاکھ. یعنی یہ اگر آپ گراف کھینچیں تو یہ یوں جا رہا ہے ایسے کر کے. یہ گراف اتنا واضح ایسے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر جاتے جاتے کسی ایک جوڑے پر جا کر منتج ہوتا ہے یہ. اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانا ٹائم نہیں ہے جو یہ عمریں بیان کی جاتی ہیں نا کہ انسان کی ابتدا 5 ارب سال پہلے کی ہے، 10 ارب سال. یہ سب مشاہدے کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگر ہم آبادی کا جو گروتھ کی جو اسپیڈ ہے نا، اس اسپیڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس اسپیڈ، آج اگر ہم اس انسان کی پیدائش کی رفتار دیکھتے ہیں تو انسان بالغ ہوتا ہے 15 سال میں. 15 سال کے بعد اگر فوراً اس کی شادی ہو جائے تو 9 مہینے بعد بچہ آ جاتا ہے. بہت زیادہ اگر آپ اسپیڈ بڑھائیں، اور ایک بہت سلو اسپیڈ کا کیا مطلب، ہم فرض کر لیتے ہیں انسانوں کی شادیاں 50 سال میں ہوتی رہی ہیں، اور 50 سال میں ان کی شادی ہوتی رہی ہے اور اس کے 5 سال کے بعد فار ایگزامپل بچے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اسپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بہت سست رفتاری کے ساتھ یہ نسل انسانوں کی بڑھی ہے، تو بھی آپ گراف اگر اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں نا تو یہ 10-20 ہزار سال سے زیادہ پرانا قصہ ہے نہیں. یعنی 10-20 ہزار سال میں 6 ارب کی آبادی ہو سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سال گزرے ہوں اور درمیان میں قدرتی حادثوں کی وجہ سے کروڑوں لوگ مر گئے ہوں. تو یہ بات بھی اس لیے قرین قیاس نہیں ہے کہ جو حادثات انسانوں پر ہوتے رہے، انسانی آبادی تو اب پوری دنیا میں پھیلی ہے. جنگیں ہوئی ہیں، ان سے کتنے فیصد لوگ پوری دنیا میں، جنگوں سے زیادہ 1% لوگ ہلاک ہوئے ہوں گے. پوری آبادی کے 2% لوگ بہت زیادہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے تو انسان جان بچانے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی کٹتے چلے جائیں، بہت کم ایسا ہوا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا.
لیکن اتنی بڑی بڑی جنگیں جو تلواروں سے نہیں تھی، بموں سے تھیں، توپوں سے تھیں، اس میں بھی دنیا کی آبادی کا 1% بھی ہلاک نہیں ہوا ہے، پوری دنیا کی آبادی کا۔ تو آپ اس گروتھ ریشو کو اگر اس فلسفے کے تحت اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، تو یہ جو 6 ارب ہیں، سمٹتے سمٹتے 10 15 20 بہت زیادہ ہو گئے، 50,000 سال آپ لگا لیں، اس میں جا کے یہ ایک اکائی پہ جا کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ فرض کر لینا کہ 6 ارب سال پرانے اور 10 ارب سال سے پہلے انسان آیا ہوا، یہ بالکل ایک عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ قرآن کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے نا، یہ ہم جو گراف کھینچتے ہیں تو یہ اوپر انسان پہ جا کے ہی منتج ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق پہ جا کے یہ جا کے جمع نہیں ہوتے۔ تو یہ بات تمام آسمانی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے سب کے صحیفے جو عہد قدیم اور عہد جدید کے نام سے آسمانی کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں، سارے آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ انسان کی ابتدا جس شخصیت سے ہوئی ہے وہ آدم تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ 2 انسان نہیں بنائے، آدم کو الگ مٹی سے، حوا کو الگ مٹی سے بنا کے ان کا ملاپ کیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی آدم سے ہی پیدا کیا تاکہ تمام انسانوں کی جو نسل ہے نا وہ ایک اکائی پہ جا کے جمع ہو، ایک انسان پہ جا کے جمع ہو۔ وہ 2 پہ بھی اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ماں اور باپ الگ ہو، بلکہ جو عورت ہے وہ بھی اس کی اصل بھی وہ آدم ہی ہو۔ تو ایک اکائی پہ جا کے ہی پوری انسانیت جمع ہو رہی ہے، وہ آدم تھے، اور اللہ نے پھر اس آدم کو پروٹوکول دیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصل میں آدم کو نہیں بلکہ آدمیت کو، انسانیت کو عزت دی جا رہی ہے، انسانیت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ قرآن اس واقعے کو بہت اہتمام سے بار بار بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت دی۔ یہ جو ثم قرآن میں آتا ہے یہ تعقیب ذکری کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے تخلیق کی ہو، صورت بعد میں بنائی ہو، بلکہ صرف تذکرہ صورت بنانے کا بعد میں ہو رہا ہے، یعنی اللہ نے تخلیق کا ذکر پہلے کیا اور صورت بنانے کا ذکر بعد میں کیا۔ کام یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوئے ہیں، کیونکہ تخلیق اور تصویر یہ دونوں ایک ساتھ کام ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس ثم کو تراخی کے لیے مانیں، یعنی یہ اس میں تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ڈھانچہ ہے وہ پہلے وجود میں آیا، اور پراپر طریقے سے جو انسان کی جو شکل بنتی ہے، صورت بنتی ہے، وہ بعد میں وجود میں آئی۔ تو قرآن کی جو آیت ہے وہ ان دونوں معنوں پر صادق آتی ہے۔ فرماتے ہیں ثم قلنا للملائکۃ، آدم کو بنانے کے بعد، یعنی ہم نے تمہیں بنایا کا مطلب تمہارے باپ آدم کو بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کا بنانا گویا ہمارا بنانا ہی تھا، اس لیے اللہ نے ہم سب کی طرف نسبت کر دی۔ ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ یہ سجدہ تھا تعظیم والا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا اور اس امت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہاں ایک مشہور سوال ہوتا ہے کہ حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، تو اگر ابلیس تو جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تھا نا، تو فرشتے تو بہت اعلیٰ مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، تو جنات خود بخود اس میں ضمناً آ گئے تھے، تو ان کو الگ سے حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ تو نے حکم فرشتوں کو کیا ہے، مجھے تھوڑی تو نے حکم دیا ہے، تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ شیطان بھی یہ سمجھتا تھا، جس کا نام ابلیس تھا، شیطان کا نام ابلیس ہے، لقب شیطان ہے، شیطان شیطنت سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا بڑا شتونگڑا ہے یہ، شیطنت کا مطلب سرکشی، تو اس کا لقب ہے، لقب کہتے ہیں کسی میں کوئی خاص صفت پائی جائے تو اس کی وجہ سے جو اس کو نام دیا جاتا ہے، تو نام اس کا ابلیس تھا، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو سب نے سجدہ کیا، تو فرشتوں کو جب حکم تھا تو جنات اس میں خود بخود ضمناً داخل تھے کہ ان کا درجہ تو فرشتوں سے بھی کم ہے، تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک، اے شیطان، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا ہے، اللہ تسجدہ، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، یعنی تجھے سجدے کے عمل سے کس چیز نے روکا ہے، اذ امرتک، جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں۔ یہاں بڑی علمی نکتے کی بات ہے کہ سارے سجدہ کر رہے تھے، تو سجدہ نہ کرتا، یہ بات بالکل ٹھیک تھی، تو کہتا بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا سجدہ، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو یہ بات لاجک کی حد تک صحیح ہو سکتی تھی،
لیکن بات یہ ہے اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کر دیا ہے تو اب تیرے پاس کیا عذر ہے سجدہ نہ کرنے کا؟ اس لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پھر اللہ سے کویشچن نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کیوں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ شریعت جب ہمیں کوئی حکم دیتی ہے نا، آرڈر دیتی ہے، تو اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے تو پھر مسلمان کو اس میں کیوں کی اجازت نہیں ہے کہ خدا نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا ہے. عورت کہے کہ مجھے پردے کا حکم کیوں دیا، میرا دل تو صاف ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پاک رکھیں. یہ جو آج کل لبرل قسم کی عورتیں اس طرح دلائل دے رہی ہوتی ہیں، جب اللہ نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ تو پھر آپ کہیں کہ جی کیوں حکم دیا، اس زمانے میں کلچر کچھ اور ہے، اس زمانے میں کلچر کچھ اور تھا، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے حکم دیا 5 نمازیں فرض ہیں تو آپ پھر کیوں نہیں کر سکتے اس میں؟ تو جب اللہ کا آرڈر ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو پھر عابد کو، جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ اذ امرتک، جب میں تجھے آرڈر دے چکا تھا، اس کے بعد تو نے سجدے سے انکار کیسے کر دیا؟ قال انا خیر منہ، شیطان نے جواب میں کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ بہت جہالت پر مبنی جواب ہے، اس لیے کہ سوال میں اللہ اس دلیل